حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بھائی ہم جب صحابہ موجود تھے نا تو کننا نقولو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان فیسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فلا ینکرہ کما قال علیہ السلام. یہ بھی بخاری میں ہے، بخاری کی حدیث. کیا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ظاہری حیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ساری کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے. یعنی کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. پہلا نمبر صدیق ہے. یعنی بعض لوگ نا ابھی بھی پہلوں نے تو 400 صفحے لکھ لی ہے عبداللہ ابن عمر کی حدیث پہ آئیں بائیں شائیں کی، ہم نے اس کا بھی ٹھوک کے جواب دیا. جی ابھی 1 سال پہلے ایک بندہ وہ منڈی بابا دین سے آیا اور یہاں پنڈی میں یہ کہنے لگا کہ کننا نقولو، وہ کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں جی، اور اس پہ عجیب سا تبصرہ کرنے لگا. میں نے کہا منہ سنبھال کے بات کر، یہ کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن عمر ہے، اس فاروق اعظم کا بیٹا کہ جس کے بارے میں حضور فرمائے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے کہ اگر میری ساری اولاد مر جائے نا تو مجھے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر دنیا سے چلا جائے تو مجھے دکھ ہے. یہ وہ بندہ کہہ رہا کیا کہ کننا نقولو، ہم کہتے تھے جی، کننا نقولو. یہ تو علماء سے پوچھو نا بھئی نقولو مضارع کننا کانا یکونو سے جی، مضارع پہ کانا یکونو آئے تو ماضی استمراری بنتی ہے. ماضی استمراری مانا کیا کہ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کہا تھا، ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے. کننا نقولو ہم کہتے تھے، یعنی کسی فعل کا جاری رہنا سمجھا جائے. ماضی میں تو ماضی استمراری ہوتی، تو یہ ماضی استمراری ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، سب سے افضل صدیق اکبر ہے. میں نے کہا عبداللہ ابن عمر کچھ اور بھی کہتے تھے، آپ اتنا مبالغے کے ساتھ بیان کریں اس وجہ سے کہ نقول ہو کالا یقول ہو. یہ ناصر ینصرو سے ہے، اور ناصر ینصرو کے خواص میں سے ایک خاصہ مبالغہ کا بھی ہے. یعنی نا جس چیز کو مبالغے کے ساتھ بیان کرنا ہو تو اس کو ناصر ینصرو کے وزن پر لاتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر فرما رہے کننا نقولو، ہم مبالغے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کو بیان کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر کیسے بیان کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کننا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدلو بے ابی بکر احدن. فرمایا ابو بکر سے افضل کہنا تو دور کی بات، ہم رسول اللہ کے دور میں کسی کو ابو بکر کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے، کسی کو ابو بکر کے برابر بھی نہیں سمجھتے. یعنی نا آج لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کو افضل مان لو، کچھ نہیں ہوتا، فلاں کو مان لو، فلاں کو مان لو. میں نے کہا تمہاری مانے یا رسول اللہ کی مانے؟ تمہاری مانے یا صحابہ کی مانے، وہ جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، حضور کی ظاہری موجودگی میں وہ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، نکیر نہیں فرما رہے کہ ابو بکر کے برابر کا بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے برابر کا کوئی نہیں ہے. میں یہ پنڈی والوں کو بھی کہتا ہوں، یہاں ایک لونڈا وہ کہہ رہا تھا کہ علم میں ابو بکر صدیق سے اوپر ہے جی. میں نے کہا ہم سارے صحابہ کا علم مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ سب صحابہ خوشاچین ہیں مصطفیٰ کریم کے، انہوں نے علم لیا بارگاہ مصطفیٰ سے. ہم سب کا علم مانتے ہیں،
لیکن یہ بات کان کھول کے سن لو، انبیاء اور رسل کے بعد رب نے جس کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کوئی چاک بھی نہیں ہے جی، اور نہ کوئی مقررانہ جوش ہے کہ میں کہوں کہ علم میں بھی ابو بکر اول ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قاطع بدعت امام اہل سنت مجدد میں حاضرہ و سابقہ مؤید ملت طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی نے مطلع القمرین میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا عالم فی الصحابہ ہونا، یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہونا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ تو اس لیے یوں بیان کرتے ہیں، دیکھیں نا پر نظریے اسی پہ رہیں جس پہ 14 صدیوں سے اکابر رہے، 14 صدیوں سے اکابر یہ گوڑ لے کے تائزار جی، قبلہ عالم فاتح قادیاں پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمہ اللہ تعالی، آپ سے پوچھو بھائی ابو بکر صدیق کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے جی، تو بتائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے نا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کی صفحہ نمبر 19 میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کوئی شخص پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ میں نے کہا تم تلاش کہاں کر رہے ہو، پیدا ہی نہیں ہوا، یہاں تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ افضلیت قطعی ہے، افضلیت یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش